الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسان کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں آج کی بابرکت محفل میں مقدس مقام پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ کہاں ہم اور کہاں خواجہ کا آستانہ، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جو انسان مال کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، عہدے کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے یہاں دعوت میں ایسے کو بلاتا ہے، ایسے کو مہمان بناتا ہے جو اس کے معیار کے مطابق ہو۔ مالدار منسٹر کسی غریب یا فقیر کو اپنا مہمان نہیں بناتا، کسی ان پڑھ کو اپنا مہمان نہیں بناتا، کسی جاہل کو اپنا مہمان نہیں بناتا، لیکن واہ رے میرے خواجہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ اتنے بڑے کہ سلطان الہند ہیں اور ہم جیسے گنہگاروں کو اپنا مہمان آپ نے بنا لیا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لوگ کیوں مہمان نہیں بناتے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ مالدار مہمان غریب کو اس لیے نہیں بناتا کہ غریب اگر پھٹے پرانے کپڑے میں آئے گا اور کھانے کی تمیز نہیں ہوگی تو میزبان کی عزت چلی جائے گی کہ کیسے کو بلایا تھا، کیسے کو بلایا تھا۔ تو پتہ چلا کہ مہمان سے میزبان کی عزت ہوتی ہے، مہمان سے میزبان کی عزت ہوتی ہے۔ اب خواجہ کا جو کام تھا وہ تو انہوں نے کر دیا کہ ہمیں بلا دیا، اپنے در پہ بٹھا دیا، اپنے عرس میں حاضری کی اجازت عطا فرما دی۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اب ہمارا کام یہ ہے کہ جو مشن لے کر خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ ہندوستان تشریف لائے تھے، ان کے اس مشن پر لبیک کہہ کر کے اس پر عمل کرنا، اس کو عام کرنا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر بھی یہ نہیں سدھرا۔ غلطی ہماری ہوگی
اور تانا غریب نواز کو سنایا جائے گا. اس لیے ایسے بن کر کے جاؤ کہ لوگ تمہاری زندگی کو دیکھ کر کے کہیں کہ غریب نواز نے اسے مالا مال کر دیا ہے، اس کی زندگی بدل دی. اور اگر آپ نے اپنی زندگی بدل دی تو خواجہ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، اور وہ راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہو گیا تو دونوں جہاں کی تکلیفیں آپ کی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ العظیم. میں جانتا ہوں ہر آنے والے مختلف ارادے سے آتے ہیں. کوئی بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو چلو عرس میں چلے جائیں، غریب نواز کے صدقے میں شادی ہو جائے گی. کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس ارادے سے آتا ہے کہ یہاں پہنچیں گے تو ان کے صدقے میں قرض کا انتظام ہو جائے گا. کوئی بے روزگار ہے، کوئی بیمار ہے، ساری نیتوں سے آتے ہیں. لیکن میں آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مدینے آئے، جو شخص مدینے آئے اور میری زیارت کے علاوہ کوئی دوسری نیت نہ ہو تو سرکار فرماتے ہیں کل بروز قیامت وہ میرے پڑوس میں ہوگا. تو میں اس حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے کی ساری تمنائیں ایک طرف، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں تو خواجہ کی چوکھٹ پر حاضر ہونے کے لیے آیا ہوں، میرا یہی مقصد ہے، تو ہوگا یہ کہ خواجہ کا پڑوس بھی نصیب ہوگا اور جھولیاں بھی بھر دی جائیں گی انشاءاللہ. اب آئیے کچھ ضروری باتیں غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات سے متعلق آپ کو بتاؤں. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کون سی چیز اپنائی تھی جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں تاثیر بھی تھی؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کسی کو کہہ دیتے تو اس کی زندگی بدل جاتی تھی؟ زبانیں ہماری بھی ہیں، زبانیں آپ کی بھی ہیں. ہماری بات ہمارا بیٹا نہیں سنتا اور خواجہ زمین کو حکم دے دیں تو زمین غریب نواز کی بات سن لیتی ہے. اونٹ کو کہہ دیں گے کہ بیٹھے رہیں گے تو بیٹھے رہ جاتے ہیں. تو آخر یہ زبان میں تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو آئیے اس کو میں سمجھاؤں. جب بنگال کی سرزمین پر خواجہ صاحب کے ہاتھوں پر 5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی تو غریب نواز نے اپنی ماں کو خط لکھا، ماں تیرے بیٹے کے ہاتھ پہ اللہ نے 5 لاکھ لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. ماں نے جواب میں کیا لکھا؟ بیٹے معین الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے. کیا فرمایا؟ یہ تیرا کمال نہیں ہے بیٹا، یہ تو اس دودھ کا کمال ہے جو میں نے تجھے باوضو پلایا تھا. میرے بیٹے میں نے تجھے جب بھی دودھ پلایا ہمیشہ باوضو پلایا. اس باوضو دودھ پلانے کی تاثیر یہ ہوئی کہ آج تیری زبان سے کلمات نکلتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بدلتی چلی جاتی ہیں. وضو بہت اہم چیز ہے. آج یہاں سے اس چیز کو آپ کو لے کر جانا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اللہ پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ہم یہاں پر کچھ سیکھنے آئے ہیں، جہاں اپنی مرادوں کی تکمیل کے لیے آئے ہیں اور اللہ والوں کے یہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں.
اس لیے کہ ان کی بارگاہ میں رحمتوں کی بارشیں نازل ہوتی ہیں. پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ تقریر کر رہے تھے اور دوپہر کی چلچلاتی دھوپ تھی، اور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ، اللہ والوں کے آستانے پر حاضر ہوا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی. ایک نوجوان پنڈال کے باہر دھوپ میں کھڑا تھا، اس نے وہاں سے آواز لگائی حضور ایک سوال. پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پوچھو کیا بات ہے. اس نے کہا کہ جب رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، تو پھر اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے جب یہ بات کہی تو پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے بلایا، بولے بیٹے ادھر قریب آ جا. وہ دھوپ میں پنڈال کے باہر کھڑا تھا، قریب بلایا، اپنے پاس بٹھایا، وہ بیٹھ گیا. پیر صاحب کے اوپر پنکھا چل رہا تھا. پیر صاحب نے اپنی تقریر جاری رکھی. کچھ دیر کے بعد اس نوجوان سے پوچھا بیٹے وہاں تو کھڑا تھا اور یہاں آ کر کے تو بیٹھا ہے، دونوں جگہ میں کچھ فرق محسوس کر رہا ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا فرق محسوس کر رہا ہے؟ کہا وہاں بیٹھ کھڑا تھا نا تو گرمی لگ رہی تھی، اور یہاں آپ کے قریب آ کر کے بیٹھا ہوں تو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. کہا کیوں؟ کہا حضور یہ جو پنکھا اوپر لگا ہوا ہے، ارشاد فرماتے ہیں بیٹے یہ بتا پنکھا تیرے لیے لگا ہے یا میرے لیے لگا ہے؟ کہا حضور پنکھا تو آپ کے لیے لگا ہے. کہا پھر تجھے ٹھنڈک کیوں مل رہی ہے؟ کہا حضور جو میں آپ کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا. بس پیر صاحب نے فرمایا بیٹے اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، قریب پہنچو گے تو کچھ چھینٹے تم کو بھی مل جایا کریں. یہ بزرگوں کی بارگاہ کی حاضری. یہاں آؤ گناہوں سے معافی مانگو، یہاں آؤ اللہ سے استغفار کرو، یہاں آؤ غریب نواز سے عرض کرو کہ ہماری معافی کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں. یہاں آؤ تو غریب نواز سے عرض کرو کہ آپ کے مشن پر چلنے کی ہمیں توفیق مل جائے، یہ دعا کر دیں. یہ غریب نواز کی بارگاہ میں مانگنے کی چیزیں ہیں. اس لیے کہ اگر آپ نے دنیا مانگی تو دنیا تو فنا ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے غریب نواز کی بارگاہ سے جنت مانگ لی اور ان کے صدقے میں اللہ نے آپ کو جنت کا مستحق بنا دیا تو آپ کو اس سے بڑا انعام اور کیا نصیب ہو سکتا ہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم اور آپ اس شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اس شہنشاہ کی بارگاہ میں کہ جن کا مقام سمجھنا ہے تو بس اس سے سمجھو، اس سے سمجھو. کروڑوں اربوں انسان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن کسی کے کان ایسی طاقت نہیں رکھتے کہ حضور کے سلام کا جواب سن سکیں. جواب دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سلام کا جواب سننے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. ایسے کان بہت کم لوگوں کے ہیں. آپ اپنے پیر کو ٹائٹل دیں گے، آپ کا دیا ہوا ٹائٹل الگ ہے. آج کا کوئی عالم کسی کو ٹائٹل دے گا، وہ ٹائٹل الگ ہے، اس کا مقام جدا ہے. لیکن آپ قربان جائیے میرے خواجہ کی عظمت پر کہ حضور کتنا ان کو چاہتے تھے. جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر میرے خواجہ نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو قبر انور سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ. یہ قطب المشائخ کا خطاب مدینے کے تاجدار نے عطا فرمایا ہے، اور ہندوستان کی بادشاہت بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے.
آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ خالی تفریح کے لیے آئے ہیں اور اجمیر میں بس گھوم رہے ہیں اور بس آئے یہ شاپنگ کی یہ خریدی کی. نہیں، آپ اس جگہ پر حاضر ہیں جہاں پر اللہ کے معصوم فرشتے حاضر بھی ہوتے ہیں اور رحمت الہی کا نزول ہر قدم پر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلطان الہند کی تعلیمات کیا تھی؟ کیا تعلیمات تھی؟ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، تم زمین کی طرح متواضع بن جاؤ. کس کی طرح؟ زمین کی طرح. ابھی زمین کو آپ دیکھو، آپ اس پر کھڑے رہتے ہو، اس پر عمارتیں کھڑی کرتے ہو، اس پر گاڑیوں کو دوڑاتے ہو، اسے کھودتے ہو، لیکن پھر بھی اس زمین کی عادت یہ ہے کہ اتنا اس پر ستم ڈھانے کے بعد جب مرتے ہو تو یہی زمین تمہیں اپنی باہوں میں لے لیتی ہے، یہی زمین تمہیں آغوش میں لیتی ہے. زمین اٹھا کر باہر نہیں پھینکتی، زمین اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی غرور نہ کرنا، کبھی گھمنڈ نہ کرنا، ہمیشہ متواضع بن کر کے رہنا. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے گا. خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اسی کی طرح اسی کے ساتھ ساتھ غریب نواز کی ایک خوبی یہ تھی کہ معاف کرنے کو پسند کرتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے، معاف کرنے کو پسند. اور یہ بات میری ذہن کے اندر محفوظ کر لو، آپ کیوں آئے ہو یہ بھی غریب نواز جانتے ہیں، آپ کی کیا تمنا ہے یہ بھی غریب نواز جانتے ہیں، ان سے چھپا ہوا نہیں ہے کچھ. میں دلیل پیش کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس لیے فرمایا گیا عالم کے پاس جاؤ تو زبان کو لگام دو، اور ولی کے پاس جاؤ تو دل کو لگام دو. کیا سوچ رہے ہو یہ ولی جان لیتے ہیں. اب آئیے میں آپ کو ایک واقعے کی روشنی میں سمجھاؤں. ایک شخص غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عقیدت مند بن کر کے جاتا ہے اور خدمت میں لگا رہتا ہے، اور اپنے پاس خنجر چھپا کے رکھا تھا کہ موقع ملتے ہی غریب نواز علیہ رحمہ کو وہ شہید کر دے گا. غریب نواز جانتے تھے وہ کیوں آ رہا ہے. کچھ دنوں تک چلاتے رہے، اس کی ہمت نہیں ہو پائی، موقع کی طاق میں تھا، کوئی ایسا موقع نہیں مل پایا. ایک دن وہ بھی تنہا تھا اور میرے خواجہ بھی تنہا تھے، دونوں تنہا. اس کے ارادے اچھے نہیں تھے لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ غریب نواز کو نہیں معلوم. میرے خواجہ نے اس سے فرمایا کہ جس ارادے سے تو آتا جاتا ہے نا، آج تجھے وہ موقع مل گیا تیرے ارادے کو پورا کرنے کا، کر لے تیرا ارادہ پورا، کر لے تیرا ارادہ پورا. اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، خنجر نکال کر غریب نواز کے قدموں میں رکھ دیا، حضور مجھے معاف فرمائے اور میرے لیے دعا فرمائیں. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے دعا فرمائی، اسے معاف بھی فرمایا. اور پھر وہ شخص جو خنجر لے کر قتل کے ارادے سے آیا تھا اسے معاف فرما کر اپنی صحبت میں رکھ کر ولایت کے مقام تک پہنچا دیا اسے. یہ اللہ والوں کی پوزیشن. اللہ والوں کی یہ شان ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ بے ضرر ہوتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اور ان کی بارگاہ سے کوئی محروم نہیں جاتا، ان کی بارگاہ سے جھولیاں بھر دی جاتی ہیں. آپ اور ہم یہاں پر آئے ہیں، آپ کو معلوم ہے خواجہ صاحب نے اسلام کتنی تکلیف سے پھیلایا. آئے تھے ایک پیپل کے درخت کے نیچے آپ نے قیام کیا.
جب اجمیر شریف تشریف لائے، پیپل کے درخت کے نیچے آپ نے قیام فرمایا. وہ درخت، اس کے قریب پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے. دیکھا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کو، اونٹ چرانے والوں نے تو حیرت میں پڑ گئے. کہا بابا اٹھو یہاں سے، یہ بکری اونٹ کے چرانے کی جگہ ہے. اللہ والے تھے. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں لیکن یہ اونٹ یہیں بیٹھیں گے. بس یہ کہہ کر چلے گئے. اب جا کر دوسرا پڑاؤ آپ نے کہاں ڈالا؟ انا ساگر کے پاس. اور غریب نواز کو انا ساگر کو دیکھنے کے بعد اتنے خوش ہوئے کہ وہ منظر ان کو بہت اچھا لگتا تھا. اور اللہ والوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں اسے دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے. تو غریب نواز وہاں پہنچے، انہیں بے پناہ مسرت بھی کہ بہت اچھی جگہ، بہت اچھا کلائمیٹ ہے، بہت اچھا ماحول ہے یہاں کا. اب وہاں پوزیشن یہ ہوئی کہ غریب نواز نے بس اتنا کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے وہ اونٹ بیٹھے رہیں گے، یہ اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے. تو اب جب ساروان آتے ہیں اونٹ کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے پرتھوی راج کو کہا بابا وہ تو پرتھوی راج سے جا کے انہوں نے کہا کہ وہ بابا جو یہاں بیٹھے تھے ان کو ہم نے اٹھایا تو انہوں نے کہا اونٹ بیٹھے رہیں گے، تو اونٹ تو اٹھ ہی نہیں رہے. کہا جاؤ جا کر کے ان سے معافی مانگو، وہ اگر معاف کر دیں گے تو اونٹ اٹھ جائیں گے. پہنچے وہاں پر اور کہا کہ بابا وہ اونٹ تو بیٹھے ہی ہیں، آپ شاید ناراض ہو گئے تھے تو دعا کر دیجئے کہ اونٹ اٹھ جائے اور میں معاف کر دیجئے. کہا جاؤ اونٹ اٹھ گئے، جاؤ اونٹ اٹھ گئے. اتنا کہنا تھا کہ وہ اونٹ اٹھ گئے. اللہ والوں کی زبان کی تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ جانور بھی اللہ والوں کی باتیں سنتے اور اس پر عمل کرتے نظر آتے ہیں. وہ اونٹ اٹھ گئے. اب جب غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں کی فوج تیار ہونے لگی، لوگ آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنے لگے اور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے بڑھنے لگے، تو غریب نواز کے سلسلے میں نفرتیں بڑھتی گئیں. اور یہاں کے راجہ کو یہ محسوس ہوا کہ غریب نواز کی وجہ سے کہیں لوگ ان کے معتقد ہو کر جو ہے وہ ان کے گرویدہ نہ ہو جائیں اور کہیں ان کی فوج بڑی تیار نہ ہو جائے. تو جانتے ہیں کتنی تکلیف دی ہے غریب نواز کو ان لوگوں نے، کتنی تکلیف. پانی بند کیا گیا، جادوگروں سے جادو کروایا گیا، یہ ساری چیزیں غریب نواز علیہ الرحمہ پر استعمال کی گئیں. لیکن وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے سلطان الہند ڈر نہیں رہے تھے، خوف زدہ نہیں تھے؟ اور آپ کے دل میں کسی جادوگر کا نہ ڈر تھا، نہ کسی دشمن کا ڈر تھا، نہ کسی طاقت کا ڈر تھا. اسے قرآن نے مینشن کیا ہے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو میری ہدایت کی پیروی کرے اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. غریب نواز کو کوئی ڈر اس کے لیے نہیں تھا کہ انہوں نے اپنا تعلق اللہ سے اس طرح سے بنا کے رکھا تھا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا ہر حکم پر عمل کرتے. اس لیے غریب نواز کو کسی کا خوف تھا ہی نہیں، ڈر نہیں تھا. پانی بند کیا گیا کہ آپ اس پانی سے استفادہ نہیں کر سکتے. تو غریب نواز نے ایک پیالے کے اندر پورے انا ساگر کو جمع کر دیا. کچھ لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، لیکن بعد میں پانی پینے کے لیے لوگوں کو میسر نہیں ہوا تو پھر آئے خواجہ کے پاس، بابا کرم کر دو. تو غریب نواز چاہتے تو ان کو زندگی بھر کے لیے پیاسا رکھ کر کے مرنے پر چھوڑ دیتے، لیکن اللہ والے بڑے نرم دل ہوتے ہیں، بڑے رحم دل ہوتے ہیں. انہوں نے فوراً جو ہے انا ساگر میں اپنے پیالے کو ڈال دیا، پیالے کے پانی کو، پھر انا ساگر چھلک گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ والوں میں طاقت آتی کہاں سے ہے کہ پورے ساگر کو ایک پیالے میں لے لیں، اونٹ کو کہہ دیں تو بات مان جائے؟ تو بس ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ یہ اللہ والے کبھی کوئی کام ایسا کرتے ہی نہیں جس سے اللہ ناراض ہو. ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے. پھر وہ جو کہہ دیتے ہیں
مولا ان کی بات کو بھی قبول کر لیا کرتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ہم سب بہت ساری پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان پریشانیوں کی وجہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری برائیاں ہیں، ہماری نمازوں کو قضا کرنا ہے، ہمارا تلاوت نسی قرآن پڑھنا نہیں سیکھنا ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم نے ساری اچھی چیزیں اپنا لی تو اللہ تعالیٰ غریب نواز کے صدقے میں ہماری مصیبتوں کو بھی ٹال دے گا اور پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا۔ تو میری آپ تمامی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آئے ہیں نا، بس آخری بات عرض کر دوں، آپ یہاں جسم کی بیماری کا علاج بھی کرانے آئے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو تو آدمی سوچتا ہے میں خواجہ صاحب کے یہاں چلا جاؤں، ان کے صدقے میری کینسر کی بیماری غائب ہو جائے گی۔ بالکل اچھا عقیدہ ہے، اچھی سوچ، اچھی سوچ، لیکن ان جسم کی بیماریوں سے خطرناک بیماری روح کی بیماری ہے۔ گناہوں کی عادت، عبادت میں دل کا نہ لگنا۔ یاد رکھیں کینسر جیسی بیماری کا علاج دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر شاید کر لے، اور کر لیتے ہیں آج۔ ابھی میں آ رہا تھا یہاں پر، وہاں روم سے نکل کر یہاں، تو مجھے ایک میسج آیا کہ ایک صاحب کا بامبے کے اندر آج صبح 10 بجے کینسر، ماؤتھ کینسر کا آپریشن ہے، آپ دعا فرمائیے گا۔ پھر اس مریض سے میں نے فون پہ بات بھی کی اور میں نے دعا بھی کی اس کے لیے، اور میں نے کہا کہ کل شریف کا ختم ہوگا انشاءاللہ العظیم تو اس میں بھی دعا تمہارے لے کی جائے گی۔ تو کینسر کے مرض کا علاج کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے، بخار کا علاج ڈاکٹر کر سکتا ہے، ٹی بی کا علاج ڈاکٹر کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا علاج کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ آپ غیبت کرتے ہیں، اس کا علاج کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ آپ خیانت کرتے ہیں، اس کا علاج کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ آپ حسد کرتے ہیں، اس کا علاج کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ وہ ساری بیماریاں ہیں جن بیماریوں کی وجہ سے دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی، لیکن اس مرض کا علاج کہاں ہوگا؟ یہ خواجہ کے آستانے پر ہوگا، خواجہ کی چوکھٹ پر ہوگا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انہوں نے تو کرم کر دیا، میرے خواجہ نے کرم کر کے مہمان بنا لیا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ایسے بن کر کے لوٹو کہ کوئی خواجہ کے سلسلے میں کچھ برا نہ کہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر بھی سدھر کر کے نہیں آیا۔ ایسے بن کر کے لوٹنا کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ کہیں ہمیں بھی اجمیر جانا ہے، ہم بھی جا کر اس کے جیسے نیک انسان بن کر کے آ جائیں۔ تو یہ تمنا لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو، یہ تمنا نہ ہو کہ یار یہ نہ کہیں کہ غریب نواز کی چوکھٹ پر جا کر کے بھی سدھر کر نہیں آیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدق و طفیل ہم سب کو تعلیمات غریب نواز، مشن غریب نواز پر عمل کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار خواجہ صاحب کے صدقے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی تقدیر کو سنوار دے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو راحت و سکون کی دولت عطا فرمائے، اور جو جس مقصد سے یہاں پر حاضر آیا ہے اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب کے صدقے میں اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے شمار اسٹیٹ سے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں آپ دیوانے حضرات یہاں پر موجود ہیں۔ آج غریب نواز کی چھٹی ہے، اور چھٹی میں یہاں پر میں آپ کے سامنے حاضر ہو کر معروضات پیش کر رہا ہوں۔ آپ اپنے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کی شاخیں قائم کریں، وہاں پر دین کا کام کریں، غریب نواز کے مشن کو عام کریں، غریب نواز کی تعلیمات کو عام کریں، تاکہ اللہ عز و جل بھی راضی ہو جائے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ ہمارے مبلغین یہاں پر رات و دن الحمدللہ یہ وشرام اسٹر گائیڈ میں یہاں پر موجود ہیں آپ حضرات کی خدمت کے لیے۔ جو بھی اپنے علاقے کے اندر تحریک کی برانچ قائم کرنا چاہتا ہو یا سنورنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے مبلغین سے رابطہ قائم کریں۔ انشاءاللہ العظیم آپ کے علاقے میں تحریک کے کام کے بارے میں غور کیا جائے گا، اور مشن غریب نواز علیہ رحمہ کے سلسلے میں کوشش کی جائے گی۔ بس ایک بات پھر اور عرض کر کے ختم کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے، یہاں پہنچ کر
کیا مانگنا ہے اس کو میں ایک اور بات سمجھا دوں. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا حکم دیا. کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو میرے محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کی بخشش کی دعا کرو تو وہ اللہ کو ضرور توبہ کرنے والا مہربان پائیں گے. پتہ چلا اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بارگاہ میں جا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. تو غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ کر، آستانے پر پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو استغفر اللہ، میرے مولا میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اور پھر غریب نواز سے عرض کریں کہ آپ بھی رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ تعالی غریب نواز کے صدقے میں کرم کی نظر فرما کر گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں. حالانکہ یہ آیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے اور بارگاہ سے متعلق ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بھی اس نیت سے جا کر کے اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ ان کے صدقے میں اللہ گناہوں کو معاف فرماتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.